اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی و قول نورانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کی ذات کے متعلق کہ حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہ فرمان محتاج تفسیر ہے اور اس فرمان کے اسرار ہیں، اس کے راز ہیں و رمز ہیں۔ اگرچہ علماء کرام و اہل منبر و اہل سخن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان گرامی اور دیگر فرامین جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے متعلق بیان فرمائے ہیں، علماء نے ان کی تفسیر، ان کی شرح بیان فرمائی ہے، لیکن ان اقوال اور ان فرامین کے اسرار اور راز اور رموز اس طرح سے بیان نہیں ہوئے جو حق بنتا ہے۔ آپ کی خدمت میں آج اس مجلس نورانی و مقدس میں اور آپ مومنین کرام اور بالخصوص اہلیان سیالکوٹ کی بارگاہ میں اس قول گرامی کے اسرار اور افکار جو سیالکوٹ سے ہی پیدا ہوئے اور دنیا میں نشر ہوئے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ بھی فرزند سیالکوٹ کی زبان سے اور کلام سے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو رمز شناس دین ہیں اور رمزدان قرآن ہیں اور رمز شناس کربلا ہیں، اور علامہ کا یہ خود اپنا فرمان ہے کہ میں نے رمز قرآن بھی حسین سے سیکھی ہے اور رمز دین بھی حسین ابن علی سے سیکھی ہے۔ علامہ اقبال مکتب حسینیت کے شاگرد ہیں، لیکن بہت ہی لائق شاگرد، ہونہار شاگرد، وہ شاگرد جس نے کربلا کا سبق سب سے بہتر پڑھا ہے۔ قابل فخر ہیں سب کے لیے، لیکن خصوصاً اہلیان سیالکوٹ کے لیے۔ آپ عزیزان ان عرائض پہ توجہ فرمائیں۔ ہر چند آپ کی خدمت میں ایک بے بضاعت و کم علم طالب علم اس عظیم ہستی کے فکر کو بیان کر رہا ہے، تو آپ توجہ اس ہستی پہ رکھیں جس نے یہ اسرار بیان فرمائے ہیں۔ بہت شخصیات، علماء، اہل علم و فضل سیالکوٹ میں تشریف لاتے ہیں، مذہبی لوگ آتے ہیں، شیعہ علماء،
خطبہ آتے ہیں، اہل سنت کے علماء اور خطبہ تشریف لاتے ہیں سیالکوٹ میں، اور اہلیان سیالکوٹ کو مستفید و مستفیض فرماتے ہیں اپنے بیانات سے۔ دیگر علمی شخصیات بھی گاہے گاہے، ہر چند صنعتی شہر ہے، کاروباری شہر ہے، لیکن بعض اوقات خبروں میں یا سننے میں آتا ہے کہ یہاں ایسی مجالس، محافل خصوصاً مذہبی مختلف ایام میں برپا ہوتی ہیں جن سے آپ لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ باہر سے آنے والے آپ کو، اہلیان سیالکوٹ کو، وہ موضوع سناتے ہیں جو فرزند سیالکوٹ نے پوری دنیا کو سنایا ہے۔ اب فرق دیکھنا ہے آپ نے کہ وہ افکار اور اسرار جو سیالکوٹ سے دنیا میں نشر ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ دنیا سے سیالکوٹ کے اندر وارد ہوا ہے وہ کیا ہے۔ تقابل آپ نے خود کر لینا ہے۔ علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے مثنوی کے نام سے، جس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا اسرار خودی کہلاتا ہے فارسی کلام میں، اور دوسرا حصہ رموز بی خودی کہلاتا ہے۔ اسرار خودی میں علامہ نے مومن اور مسلم کی شخصیت کی بات کی ہے کہ مومن و مسلم اپنی شخصیت کھو بیٹھا ہے۔ اسرار خودی کا موضوع خودی ہے، اور خودی سے مراد ملت اسلامیہ کی اسلامی شخصیت، اہل ایمان کی دینی شخصیت ہے جو کھو بیٹھے ہیں، خودی کھو بیٹھے ہیں۔ اور علامہ نے اس کتاب میں، اس اپنے عالی مضمون کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کو، مومن کو اپنی خودی دوبارہ حاصل کرنا ہے، اپنی شخصیت لوٹانی ہے اس کو، یہ لوٹا ہوا، کھویا ہوا، چھنا ہوا سرمایہ حاصل کرنا ہے۔ علامہ نے تشخیص یہ دی کہ ملت اسلامیہ کی پسماندگی، عقب ماندگی، محکومی، غلامی، بے چارگی اور جو مسائل، مشکلات ان کو درپیش ہیں، ان سب کے بنیاد میں جو سبب کار فرما ہے وہ اپنی اسلامی حیثیت، اسلامی شخصیت اور اسلامی شناخت سے دوری ہے۔ اپنی شناخت انہوں نے کھو دی اور دوسری اقوام کی شناخت اپنا رہے ہیں، اور دوسری کسی تہذیب کی شناخت میں گم ہو رہے ہیں، کھو رہے ہیں۔ اس کتاب کا مطمع نظر اور ماخذ یہ ہے، اگر اور بھی منابع ہیں، موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ مشرب ناب میں اسرار خودی کی تفسیر ہر شمارے کے اندر ایک اس کا درس آ جاتا ہے، اگر مائل ہوں آپ یا دیگر مومنین وہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں، چونکہ کلام فارسی میں ہے علامہ کا۔ اس کے بعد اسی مثنوی کا دوسرا حصہ رموز بے خودی ہے۔ رموز بے خودی میں علامہ نے امت سازی کو موضوع قرار دیا ہے کہ جب ملت اسلامیہ اپنی اسلامی شخصیت اپنا لے، ڈھونڈ لے، بنا لے، تشکیل دے، ترکیب بنا لے اس کی، اس خودی کے مقام تک پہنچی ہوئی ملت نے اپنی اسلامی شناخت اور شخصیت اور ہویت پانے کے بعد امت بنانی ہے۔ اس نے امت بننا ہے، امت کا روپ دھارنا ہے، اور امت کے تشکیل کے مراحل رموز بے خودی میں ذکر فرمائے ہیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ علامہ نے اپنی اسی کتاب میں اور
आगे दीगर कलाम के अंदर जिक्र फरमाया है कि अब उर्दू में भी है और फ़ारसी में कि जब मिल्लत इस्लामिया अपनी खोई हुई शख्सियत और हैसियत अपना ले और फिर उम्मत बन जाए, उम्मत बनने के बाद जिस रुकन की ज़रूरत है उससे वाबस्ता हो वो इमामत है कि ये उम्मत जब साये इमामत में आएगी उस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर उम्मत इस्लामिया इमाम व पेशवा बनकर हुक्म फरमा होगी, महकूम नहीं होगी, गुलाम नहीं होगी, पसमानदा नहीं होगी, किसी दूसरी कौम और हुकूमत के ताबे नहीं होगी, किसी तागूत के सामने सरनगुन नहीं होगी। उम्मत साजी में अल्लामा ने जो रुकन बयान फरमाए हैं अरकान, उनमें एक अहम फसल इसी किताब रुमूज बेखुदी में सिर्र हादसा करबला है। सिर्र करबला, राज करबला, रमज करबला। रमज कोड को कहते हैं, लंडे की जबान में रमज अरबी लफ्ज है, फारसी उर्दू में इस्तेमाल होता है और लंडे की जबान में उसे कहते हैं कोड। लंडा इसलिए कह रहा हूं माजरत के साथ कि चूंकि यहां लिबास आता है दूसरे ममालिक से, दूसरी कौमों का पहना हुआ इस्तेमाल शुदा उतरा हुआ लिबास आता है हमारी कौम में और ज़रूरतमंद या ख्वाहिशमंद उसे पहनते हैं। उस लिबास का नाम लंडा है, इसलिए कि एक कौम का पहना हुआ उतरा हुआ लिबास दूसरी कौम जब पहन ले तो वो लंडा कहलाता है। वो लिबास तो सिर्फ लिबास के साथ मखसूस नहीं है, जूता भी ऐसा ही है। अगर एक कौम जूता पहन के उतार के दूसरी कौम को दे दे तो वो भी लंडा ही है। और अगर कोई कौम अपनी जबान दे दे दूसरी कौम को और ये कौम अपनी जबान छोड़ के उनकी जबान अपना ले तो वो भी लंडा ही है। और अगर कोई कौम अपना निज़ाम तालीम बदल के और पुराना निज़ाम किसी और कौम को हवाले कर दे कि ये आप पढ़ें, हम नया निज़ाम पढ़ेंगे, तो दूसरी कौमों से आया हुआ निज़ाम तालीम भी इस कौम के लिए लंडे का निज़ाम है। और अगर अदालती निज़ाम कोई कौम बनाए और वो बनाकर दूसरी किसी कौम को दे दे और वो उसके ऊपर अमल करते रहें तो ये भी लंडे का निज़ाम है। और अगर सियासी निज़ाम कोई कौम बनाकर किसी दूसरी कौम को दे दे और वो उसे अपना लें तो वो भी लंडे का निज़ाम है। तो हम लंडा पसंद, लंडा पोश और लंडा बोल हैं। लंडा आसानी से हमारे तन पे फिट आता है और ज़बानों पे चढ़ता है। नहजुल बलागा की इस्तिलाह ज़बान पे चढ़ती ही नहीं है। बाज़ औक़ात मजलिस में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, बार बार मोमिन दोहराते हैं ये बड़ा सख्त लफ्ज़ था, ये आपने इस्तेमाल किया है। भाई ये आपके मौला ने, आपके इमाम ने इस्तेमाल किया है, आपकी हिदायत के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन जब तक उसे लंडे में न बदलें हमें समझ में नहीं आता। रमज जिसको आप कोड कहते हैं, कोड कोई ऐसी अलामत होती है जो एक राज के लिए मुकर्रर होती है जिससे राज खोला जाता है, समझा जाता है। अल्लामा फरमाते हैं कि करबला एक असरार आमेज गहरा समुंदर है, इसके अंदर बहुत सिर हैं, राज हैं। वो राज जानना हर कौम के लिए ज़रूरी है। इनमें से दो की तरफ मैंने अशराए मुहर्रम की मजालिस में इशारा किया था। अशराए अव्वल मुहर्रमुल हराम में इसी सना की मजालिस में दो मतलब उन्वान किए थे। उनमें एक सरमश्क के करबला सरमश्क है और एक करबला बातिल के लिए, निज़ाम बातिल के लिए खत बुतलान है। ये दो इस्तिलाहें, दो कोड जो अल्लामा ने बयान फरमाए हैं, ये वहाँ इस्तेमाल किए थे।
آج ظاہراً مناسب ہے کہ اہلیان سیالکوٹ کی اس عظیم باشکوہ مجلس میں آپ کی خدمت میں وہی سر کربلا بیان کیا جائے جو رمز شناس قرآن و رمزدان دین اور رمز فہم کربلا نے یعنی علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ میں کچھ متن پڑھتا ہوں، اس کا پہلا حصہ عرض نہیں کرتا چونکہ پہلا حصہ تمہید ہے اور مجلس کا وقت محدود ہے ہمارا۔ میں اس پہلے حصے کو چھوڑ کر دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ دوسرے حصے میں علامہ یہاں سے شروع فرماتے ہیں، یہ کلیات فارسی علامہ اقبال کا کلام، اس میں عنوان ہے اس کا در معنی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، اسلامی آزادی و حریت کا معنی و تفسیر اور مفہوم، اور کربلا کا سر و راز اور رمز کربلا، حقیقت کربلا کہ واقع کربلا کیوں نمودار ہوا۔ عزیزان، قدردان بنے، قدر شناس بنے، اپنے سرمایہ کی قدر جانے۔ علامہ اقبال، میں نے ایک اور مجلس میں عرض کیا تھا، حضرت سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعا میں صحیفہ سجادیہ کے ایک دعا میں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں حمد و ثنا و شکر پروردگار بیان فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر اقوام میں مبعوث نہیں فرمایا اور اس قوم کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ خاتم الانبیاء کو اس قوم میں، ہماری قوم میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس نعمت پر، اس عطیہ پر، اس ہدیہ پر شکر گزار ہوں۔ اور چونکہ بعد میں اسی دعائے صحیفہ میں امام علیہ السلام نے ایک اور نقطہ بیان فرمایا کہ پروردگار، تیری حمد و ثنا ہے کہ تو نے ہمیں اس قوم کو، امت رسول اللہ کو خاتم الامم بنایا ہے۔ خاتم الامم، خاتم الانبیاء کی امت کو خاتم الامم بنایا ہے۔ وہاں یہ عرض کیا تھا کہ یہ خاتم الامم جو صحیفہ میں امام چہارم کی زبان مبارک سے ایک دعائے نورانی میں مذکور ہے، یہ راز جہاں تک ایک کم علم طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ ہے، سوائے علامہ اقبال کے کسی نے بھی نہیں کھولا یہ راز۔ خاتم الانبیاء تو سب بیان کرتے ہیں، لیکن خاتم الامم کوئی بیان نہیں کرتا کہ امام چہارم نے، امام امت بیان کرتا ہے اور امت امام کے سائے میں نجات پاتی ہے، امت امام سے تعلیم لیتی ہے، امت کا معلم فقط امام ہوتا ہے، اور جو امتیں امام چھوڑ دیں، امام کے بجائے کسی اور کو رہنما و معلم بنا لیں، کسی پیشہ ور کو بنا لیں، کسی سخنور کو بنا لیں، کسی کو بھی بنا لیں جو امامت کا درجہ نہ رکھتا ہو، وہ امتیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ انہی کے ہاتھوں جنہیں وہ امام کی جگہ حاصل کرتے ہیں یا امام کی بجائے جن سے تمسک کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کی اطاعت کرتے ہیں، امام کے بجائے جو آئے گا وہ راہزن ہوگا، وہ راہگیر ہوگا، وہ امتوں کو ہلاک کرنے والا ہوگا۔ امامت کی تعلیمات امت کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ توحید کا نظام ہے، یہ خالص ترین توحیدی نظام ہے۔ جو بھی خدا پرست ہے
جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو بھی اللہ کو رب مانتا ہے، جو بھی اللہ کو خالق مانتا ہے، جو بھی اللہ کو مالک مانتا ہے، وہ پابند ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے اور اللہ کے فرمان کی پیروی کرے اور اللہ کے نظام کے سائے میں زندگی بسر کرے۔ اور اللہ کا نظام قرآن کی گواہی ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے اور ائمہ اطہار کا فرمان ہے کہ تنہا نظام ہدایت بشر کے لیے اللہ نے امامت رکھا ہے کہ جس سائے میں بشر خدا کے نظام کے تحت زندگی بسر کر سکتا ہے، اور جو امامت کا نظام نہیں ہوگا اس کا تقابل بھی قرآن نے کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے طاغوت۔ وہ طاغوتیت ہے، کسی بھی شکل میں موجود ہو، امامت نہ ہو اگر، اور مسلمان ہو، بنو امیہ ہو، کلمہ پڑھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، قرآن کہتا ہے طاغوت ہو تم۔ کلمہ پڑھنا تمہیں طاغوتیت سے بچا نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے جو نظام بنایا تھا اسے چھوڑ دیا، اس سے تجاوز کیا، اس سے عبور کیا اور حدیں اللہ کی پھلانگ کر ان حدود میں جا پہنچے جن کی طرف تمہیں نہیں بھیجا گیا تھا، جو تمہارے لیے اجازت نہیں تھی، اس لیے طاغوت ہے وہ۔ اس جملے کی تفسیر سوائے علامہ اقبال کے کسی اہل علم سے نہیں ہو سکی، خاتم الامم، اور وہ بھی اسی مثنوی کے اندر ہے۔ میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جملہ تاکہ تصدیق ہو جائے اور آپ یقین مان لیں کہ آپ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے وہ کس قدر عظیم ہے۔ عزیزان، رموز بے خودی میں علامہ یوں بیان فرماتے ہیں تمہید میں، اے ترا، اے مسلمان، اے ترا حق خاتم اقوام کارد، برتو ہر آغاز را انجام کرد۔ یہیں سے شروع کرتے ہیں مثنوی رموز بے خودی، اس کا آغاز اسی جملے سے ہوتا ہے، خاتم الاقوام، خاتم الامم۔ صحیفہ سجادیہ میں امام چہارم، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان نورانی کی تفسیر علامہ اس مثنوی کے اندر فرما رہے ہیں کہ یوں نہیں کہ اللہ نے فقط خاتم الانبیاء مبعوث فرمائے، اللہ نے خاتم الانبیاء کی امت کو خاتم الامم بنایا، اور خاتم الانبیاء جو دین لے کر آئے اللہ نے اس کو خاتم الادیان بنایا ہے۔ یہ خاتمیت کے تین حصے ہیں، تین شعبے ہیں، خاتم الانبیاء ختم نبوت، خاتم الادیان دین خاتم، اور خاتم الامم امت خاتم۔ یہ تینوں باہم جب ملیں تو نظام خاتمیت وجود میں آتا ہے۔ اگر کوئی خاتم الانبیاء کے مقابلے میں آ جائے وہ جھوٹا ملعون ہوتا ہے، بے شک نبوت کا دعویٰ کرے، کسی بھی حیثیت کا دعویٰ کرے، خاتم الانبیاء کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے۔ خاتم الادیان کے مقابلے میں جو دین آئے وہ دین جھوٹا ہے، وہ ملعون دین ہے۔ اور اگر کوئی خاتم الامم کے علاوہ کوئی شکل آئے تو وہ بھی ملعون ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی کاذب ہے۔ اللہ کی طرف سے دین خاتم، نبی خاتم اور امت خاتم یہ مقرر فرمائی تاکہ یہ تینوں آپس میں مل جائیں، اور جب ملے تو اللہ کا نظام وجود میں آئے گا۔ لیکن اس کو کھولنے کی ضرورت تھی، اسے بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ خاتم الانبیاء مسالک کے علماء نے ذکر فرمایا، اپنی دانست کی حد تک، اپنے علم کی حد تک اسرار خاتمیت ذکر فرمائے ختم نبوت پہ،
इन्होंने किताबें लिखी, तहकीकात की, लेकिन खातमियत उम्मत व खातमुल उमम को फरामोश कर बैठे। नतीजा ये हुआ कि उम्मत खातम उम्मत न बनी, कौमें बन गए, कबीले बन गए, बरादरियां बन गए और शोबे बन गए और तागुतों के, रहजनों के शिकार हो गए। खातमुल उम्मत न बने और खातमुल अंबिया की पैरवी नहीं की, लिहाजा ऐसे रहजनों के शिकार हुए जिन्होंने इनको हलाक किया, तबाह किया, जिन्होंने इनकी आबरूरेजी की, जिन्होंने इनकी हद की हैसियत की, जिन्होंने इनकी बेहुरमती की, इन्हें महकूम बनाया और इन्हें गुलाम बनाया। वहां पर अर्ज किया था कि जिस तरह हजरत फरमा रहे हैं, परवरदिगार तेरी सना है कि तूने खातमुल अंबिया को इस उम्मत में मबऊस फरमाया और दीगर बनी इसराइल, कौम लूत और कौम नूह और आदो समूद में खातमुल अंबिया को मबऊस नहीं फरमाया। इस नेमत पर तेरे शुक्रगुजार हैं। अहले सियालकोट व अहले पाकिस्तान खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करें कि ये रूह अजीम अल्लामा इकबाल अल्लाह की कुदरत से किसी और कौम में पैदा हो सकती थी, लेकिन खुदा ने इकबाल को पाकिस्तान में पैदा किया, सियालकोट में पैदा किया, आपके शहर में पैदा किया, ताकि अल्लाह की नेमतों के कदरदान हो जाएं आप, खुदा की नेमतों के कदरदान हो जाएं आप। ये बुजुर्गवार आपको सिर्र दीन भी बता रहे हैं, सिर्र कुरान भी बता रहे हैं और सिर्र करबला भी बता रहे हैं। यही कलाम जो इंतखाब किया आपकी खिदमत में पेश करने के लिए, इसी में अल्लामा ने ये निकात बयान फरमाने हैं। मैं एक फहरिस्त आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और जो मतलब मुमकिन हुआ आज बयान करूंगा, कुछ रह जाएगी फहरिस्त। ये दूसरा हिस्सा इस नज़म का, इस रुमूज़ बेखुदी के इस फसल का, जो सिर्र हादसा करबला के उन्वान से अल्लामा ने जिक्र फरमाई है। आन शनी दस्ती के दर हंगामे नबार्द इश्क बा अक्ले हवस परवर चिकारद। आपने देखा सुना होगा कि उस जंग में जो अक्ल और इश्क की जंग थी, अक्ले हवसबाज और अक्ले हवस परवर और अक्ले हवस परस्त के साथ इश्क के पाक ने क्या किया। उस जंग के हालात तो सुने होंगे तुमने, अनशनी दस्ती सुना होगा आपने कि दर हंगामे नबार्द, उस जंग के अंदर जो अक्ल और इश्क के दरमियान थी, अक्ल न अक्ले फहीम, अक्ले अलीम, बल्कि अक्ल हवसबाज। अक्ल कई तरह की है इंसान में, वो अक्ल जो इंसान को ख्वाहिशात और शहवात के रास्ते बताती है, वो अक्ल जो इंसान को खुदखाही की राहें बताती है, वो अक्ल जो इंसान को चालाकी सिखाती है, वो अक्ल जो इंसान को ज्यादा सूद कमाने के रास्ते बताती है, वो अक्ल जो इंसान को धोखा देने की तरीके बताती है, वो अक्ल जो इंसान को मक्र व मक्कारी सिखाती है, वो अक्ल जो इंसान को फरेब और फरेबकारी सिखाती है, ये अक्ल फरेबकार है, हर इंसान के अंदर है। हर इंसान में कई अक्ल हैं कि उमूमन उलमा 5 अक्ल जिक्र फरमाते हैं। एक इल्मी अक्ल है जिससे आप पढ़ते हैं, इम्तहान देते हैं, इम्तहान पास करते हैं और उलूम समझते हैं, ये इल्मी अक्ल कहलाती है। एक अमली अक्ल है जिससे आप जिंदगी बसर करते हैं और एक बनिया अक्ल है जिससे सूद कमाते हैं। एक चालाक अक्ल है जो फरेब और धोखा इंसान को सिखाती है। अक्ल हवसबाज, अक्ल फरेब दे, इसकी जंग हुई इश्क के साथ। एक तरफ लश्कर इश्क था और एक तरफ लश्कर अक्ल हवस परवर है। और उस जंग का हाल तो तुमने सुना होगा, सुना हुआ है, आपने हाल सुना हुआ है,
لیکن اس طرح نہیں سنا جس طرح سیالکوٹی اقبال نے بیان کیا ہے. آپ نے سنا، بہت مہنگا سنی ہے یہ جنگ. آپ نے معلوم ہے مومنین، آپ سنتے ہیں، یہی سنتے ہیں، کربلا سنتے ہیں آپ. وہ جنگ، وہ کربلا کی جنگ ہے. جنگ عشق و عقل کربلا کی جنگ ہے. ایک طرف عقل ہوس باز اور ایک طرف عقل مکار، ایک طرف عقل سیاست باز، ایک طرف عقل اقتدار پرست، ایک طرف عقل ہوس باز اور ایک طرف عشق پاک. یہ میدان ہے، نبرد ہے. اور یہ سنا ہوا ہے آپ نے، لیکن کس سے سنا ہوا ہے؟ آپ نے اس جنگ کا حال پھر عقل ہوس باز سے ہی سنا ہوا ہے. آپ نے معاوضہ دے کے کربلا سنی ہے، آپ نے پیشاور سے کربلا سنی ہے، پیشاور سے کربلا سنی ہے. لیکن کبھی اسرار کربلا جاننے والے اس مکتب کے شاگرد سے کربلا سنو جس کو اللہ نے رموز کربلا عطا کی ہیں. کبھی اپنے ہم شہری سے کربلا سنو، کبھی علامہ اقبال سے پوچھو کربلا کیا ہے. پھر موازنہ کرو، تقابل کرو. وہ جو مہنگے داموں آپ پیشاوروں سے سنتے ہو وہ کیا ہے، وہ کربلا کس نے بنائی ہے، وہ کربلا کون سا میدان ہے، اور وہ کربلا جو اقبال بیان فرما رہے ہیں وہ کون سا میدان ہے. آن شنیدستی کہ ہنگام نبرد، وہ سنا ہے نا آپ نے کہ نبرد اور جنگ کے اندر عشق با عقل ہوس پرور چکارد ان امام عاشقان پورے بطول. ان امام عاشقان، یہ حسین علیہ السلام کی شناخت ہے. اقبال فرما رہے ہیں، اقبال فرما رہے ہیں کہ امام حسین امام عشق ہیں، امام عشاق ہیں. امام حسین تاجروں کے امام، سوداگروں کے امام، پیشاوروں کے امام نہیں ہیں، عاشقوں کے امام ہیں. جو عشق رکھتا ہے اس کی پیشوائی حسین ابن علی کے پاس ہے. لیکن جو چالاک ہے، جو ہوشیار بنتا ہے، جو ہوس باز ہے، جو دنیا باز ہے، اس کا امام دمشق میں ہے. وہ دمشق کا امام چالاکوں کا امام ہے اور عشق کا امام حسین ابن علی ہے. اقبال فرماتے ہیں ان امام عاشقان، وہ امام عشاق پورے بطول فرزند زہرا. پورے بطول، پور بیٹے کو کہتے ہیں، پور فرزند، پورے بطول زہرا کا فرزند، سرو آزادی ز بستان رسول. وہ امام عاشقان، وہ فرزند سیدہ اور وہ آزادی کا سرب فلک منارہ اور درخت، آزادی کا سب سے بلند قد ترین منارہ حسین ابن علی ہے. آپ جانتے ہو پاکستان میں بھی ایک نشان ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مینار پاکستان یا میدان آزادی، یادگار آزادی. آزادی چوک ہے نا. پاکستان آزاد ہوا اور آزاد جس میدان میں قرارداد ہوئی وہیں پر ایک بہت بلند مینار تشکیل دیا، تعمیر کیا، تاکہ دنیا اس بلند مینار کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اس مینار کے سائے میں جو ملت رہتی ہے وہ آزاد ملت ہے، وہ غلام ملت نہیں ہے، وہ محکوم نہیں ہے، وہ آزادی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی ایک علامت ہے، ایک مجسمہ جو امریکہ کے ساحل پہ نصب ہے، جہاں سے پہلا امریکی داخل ہوا تھا اس سرزمین پر، یعنی پہلا غیر امریکی داخل ہوا تھا امریکہ میں، کولمبس. وہیں پر انہوں نے ایک مجسمہ نصب کیا ہوا ہے. اس مجسمے کا عنوان بھی مجسمہ آزادی ہے. بہت بلند ایک عمارت کے اوپر یا ٹیلے کے اوپر مجسمہ آزادی نصب کیا ہوا ہے کہ یہ علامت ہے کہ اس ملک کے اندر آزاد لوگ رہتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے نشانیاں بنائی ہیں. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ آپ
सीमेंट, लोहे और सरिये के आजादी के मुजस्समे जितने भी सरब फलक व बुलंद कद बना लो, वो तुम्हारे कहने से आजादी के मुजस्समे तो कहलाएंगे, लेकिन आजादी का मनारा अल्लाह ने फकत एक बनाया है और उसका नाम हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली के अलावा कहीं आजादी की कोई निशानी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि इस रूह के अंदर आजादी है, इस रूह के अंदर आजादी है। जो किसी की हाकमियत को तस्लीम नहीं करता, किसी यजीद के साए को तस्लीम नहीं करता, उसमें जीना पसंद नहीं करता, उसमें रहना पसंद नहीं करता, उसमें नफस लेना पसंद नहीं करता। आजादी का मीनारा वो होता है। अन इमाम आशिकान पूरे बतूल सर्व आजादी ज़िबुस्तान रसूल, ये आजादी का अजीम शजर गुलिस्तान रसूल से है। अल्लाह अल्लाह बाये बिस्मिल्लाह पिदर, अल्लाह अल्लाह बाये बिस्मिल्लाह पिदर। अल्लाह अल्लाह ताज्जुब के लिए, अजमत के लिए। जब किसी चीज की अजमत को इंसान बयान करता है तो अजमत के अल्फाज कैसे होते हैं? हम उमूमन अपने अल्फाज में जब देखते हैं, ओए होए 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 होए, ये अजमत के अल्फाज है। ओए होए 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 होए, ओए होए 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 कैसे अजमत की दलील बन गया? अजमत का लफ्ज, अजमत की आवाज, अजमत की टोन वो होनी चाहिए जिसके अंदर अजमत मौजूद हो। और आप अजमत का मंबा फकत एक मिलेगा, जाते खुदा। अल्लाह से बढ़कर कोई अजीम नहीं है। लिहाजा अगर कहीं अजमत नजर आ जाए तो ओए ओए न करो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बाये बिस्मिल्लाह पिदर, उस रिवायत की तरफ इशारा है कि खुदावंद तबारक व तआला ने तमाम हिदायत कुरान के अंदर समेट दी है। तमाम कुरान सूरह फातिहा में सिमट गया है और तमाम सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह में सिमट गई है और तमाम बिस्मिल्लाह बाए बिस्मिल्लाह में सिमट गई है। और अमीरुल मोमिन फरमाते हैं कि मैं नुक्ता-ए बाए बिस्मिल्लाह हूं, मैं नुक्ता-ए बाए बिस्मिल्लाह हूं। ये उस हदीस की तरफ इशारा है। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानी ज़ब्हुन अजीम आमद पिसर। बाप बाए बिस्मिल्लाह है और बेटा हुसैन इब्ने अली सैयदुश शुहदा मिस्दाक ज़ब्ह अजीम हैं। वही कुरान करीम का फरमान कि ए इब्राहिम, आपने अपना इम्तिहान पूरा कर दिया, सच कर दिखाया, अब छोड़ दो। अब बाकी कुर्बानी का मरहला वो अजीम है। ए इब्राहिम खलील, तू खलील है मेरा। खलील के लिए इतनी ही कुर्बानी काफी है। अब आगे अजीम कुर्बानी है। अजीम कुर्बानी के लिए एक और कतील की जरूरत है। तूने सच कर दिखाया। वो ज़िब्ह अजीम मिस्दाक पिदर पिसर है। बहरे अन शहजादे ये खैरुल मिलल, दूश खत्मुल मुरसलीन नेमल जमल। इकबाल फरमा रहे हैं कि आपको मालूम है कि ये शहजादा कैसा नाज परवर शहजादा है कि जिसकी सवारी खत्मुल मुरसलीन के कंधे हैं, जिसकी सवारी खत्मुल मुरसलीन के कंधे हैं। सुरखरू, अब तवज्जो फरमाएं, अब सिर करबला शुरू हो रहा है। उन्वान फसल का दरमानी हुर्रियत इस्लामिया व सिर हादसे ये करबला, करबला का सिर, करबला का राज, करबला का कोड,
ابھی تک ہم نے کربلا سنی ہے، کربلا کا سر نہیں سنا. کربلا کا سر اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے پھر سر تن پہ بھاری لگتا ہے. جب سر کربلا سمجھ میں آ جائے پھر سر تن پہ بھاری لگتا ہے. پھر یہ سر جھکتا نہیں ہے، پھر یہ سر جھکتا نہیں ہے، یہ سر کٹتا ہے، جھکتا نہیں ہے. جسے سر کربلا سمجھ میں آ جائے. سرخ رو عشق غیور از خون او، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ان مصر از مضمون او. لوگوں جانتے ہو، اب یہ اسرار ہیں کھولنا شروع کر دیے. راز، پہلا راز، عشق سرخرو ہوا. سرخرو ہے یہ لفظ، سرخرو نہیں ہے. اہل اردو سرخرو پڑھتے ہیں عموماً کہ میں فلاں کام میں بہت سرخرو ہو گیا، بیٹا سرخرو ہو گیا، بچوں کی شادی کر کے اب ہم سرخرو ہو گئے. سرخرو وہ کوئی غلط معنی بنتا ہے، سرخرو ہو جائے اگر انسان کا. سرخ رو، سرخ رو، سرخ رو نہیں ہے، سرخ رو. رو چہرے کو کہتے ہیں، سرخ سرخی کو کہتے ہیں، لالی. سرخ چہرہ جس کا ہو جائے، جس کا چہرہ سرخ ہو، سرخ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یہ سرخ رو ہے. زرد رو جس کا چہرہ، زرد چہرہ علامت ہے خوف کی، زرد چہرہ علامت ہے بیماری کی، زرد چہرہ علامت ہے ڈر کی. یہ محاوراتی زبان ہے کہ اگر کسی کا چہرہ زرد پڑ جائے تو سمجھو ڈر گیا ہے یا بیمار ہے. اور اگر کسی کا چہرہ سرخ ہو جائے تو سرخی دو وجہ سے ہوتی ہے، یا حیا ہے اس کے اندر، حیا سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے انسان کا، یا پھر انسان کو جب خوشی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، ان دو حالتوں میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. عشق کو عاشق چاہیے. عشق کا چہرہ زرد تھا، چونکہ جو عاشقی کا لبادہ اوڑھ کر آتے تھے وہ عاشق نہیں ہوتے تھے، وہ دھوکہ باز ہوتے تھے. لہذا عشق کو انہوں نے خون نہیں دیا، عشق کو زرد کر دیا. امام عاشقان نے آ کر عشق غیور کو سرخرو کر دیا. عشق سرخرو ہو گیا، عشق کامیاب ہو گیا، عشق اپنے مقصود تک جا پہنچا، اور عشق کو اس عاشق نے اس مقام تک پہنچایا. لیکن ایک خوبصورت تعبیر جو علامہ فرما رہے وہ عشق سرخرو ہوا، عشق غیور، غیرت مند عشق. عشق بھی ہے اور غیرت مند بھی ہے. یہاں میں نے ایک یادداشت کی تھی، اگر مل جائے اسی مطلب کی تکمیل کے لیے. ایک شعر اور ہے ایک بزرگوار کا، فارسی شاعر ہیں، علامہ اقبال کا نہیں ہے یہ شعر، یہ کسی اور کا ہے. وہ بھی بر صغیر کے شاعر ہیں، فارسی شاعر، بی دل دہلوی، بے دل ان کو کہتے ہیں یہاں پر، بے دل شاعر ہیں، یہ معروف شاعر ہیں. قوال ان کی شعر گاتے ہیں، اور جو شعر قوالوں کے ہاتھ چڑھ جائے وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا. بے دل دہلوی بہت عمدہ شاعری ہے بے دل کی. اور علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا بے دل کے مصرے زمینہ انتخاب کیا ہے، اور اس میں خود بھی شعر کہا ہے. چونکہ یہ شعر علامہ کے کلام کی تفسیر ہے، اس لیے میں بے دل کا یہ شعر عرض کرتا ہوں. کیست در این انجمن محرم عشق غیور، کیست کون ہے اس انجمن میں، اس محفل میں، اس بشریت میں، اس انسانیت میں کون ہے؟ انجمن یعنی اس ماحول میں، اس ملک میں، اس آبادی میں، اس قوم میں، آج کی اس محفل بشریت میں، انجمن انسانیت میں بے دل پوری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں. کیست
کون ہے در ان انجمن محرم عشق غیور، عشق غیور کا محرم اور رازدان کون ہے اس بھری انجمن میں، اس پوری بشریت اور انسانیت میں؟ پھر خود ہی شاعر کیا کہہ رہا ہے بے دل، ماں ہمیں بی غیرتیم آئین در کربلاست، ماں ہمیں بی غیرتیم آئین در کربلاست۔ بے دل یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے اس بھری انسانیت کی محفل میں، مجلس میں، جو عشق غیور کا، غیرت مند عشق کا رازدان ہو جائے؟ پھر فرماتے ہیں جتنی نگاہ کرتا ہوں مجھے کوئی غیرت مند نظر نہیں آتا، سب بے غیرت نظر آتے ہیں، اور اگر کسی کو شک ہے تو کربلا آئینہ ہے، کربلا کے آئینے میں دیکھو تو سارے بے غیرت نظر آئیں گے تمہیں۔ کیست در این انجمن محرم عشق غیور، ماں ہمیں بی غیرتیم آئینے در کربلاست۔ کربلا آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر دیکھو اور پھر لوگوں کو دیکھو، قوموں کو دیکھو، ملتوں کو دیکھو، ان کے حالات کو دیکھو، ان میں کوئی بھی غیرت مند نظر نہیں آتا۔ کربلا میدان عشق ہے عزیز، بہر آن سرخ رو عشق غیور از خون او، خون حسین ابن علی سے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق غیور سرخ رو ہوا، کامیاب ہوا، اپنی منزل و مراد کو پہنچا۔ شوخی ان مصرع از مضمون او، اور یہ شوخی، یہ مصرع، عشق کا یہ سطر، یہ اس کا مضمون خون حسین ابن علی سے تحریر ہوا ہے، یہ اس لہو سے یہ مصرع تحریر ہوا، اور شوخی مصرع اس خون کے رہین منت ہے۔ درمیان امتان کیوان جناب ہم چو حرف قل هو اللہ، درمیان امتان کیوان جناب ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے حضرت حسین کا مقام کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ حسین ابن علی کا مقام اس بشریت میں، کائنات کے اندر، اس دنیا میں وہی ہے جو قرآن کے اندر قل هو اللہ احد کا مقام ہے، وہی حسین ابن علی ہے۔ درمیان امتن کیون جناب ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون دو طاقتیں، حق و باطل، موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آید پدید۔ یہ دو طاقتیں، ایک حق کی طاقت اور ایک باطل کی طاقت، یہ زندگی میں موجود ہے، ہر زمانے کے اندر موجود ہے۔ کبھی موسیٰ و فرعون بن کر ہیں، کبھی ابراہیم و نمرود بن کر ہیں، کبھی شبیر و یزید بن کر ہیں۔ اب اقبال بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے زمانے میں نگاہ کر کہ ان دونوں طاقتوں کے علمبردار کون ہیں، اس وقت قوت حق کی علامت کون ہے اور قوت باطل کی علامت کون ہے؟ زنده حق از قوت شبیری است، حق قوت شبیری سے زندہ ہے۔
حق کا احیاء، حق کی بقا، حق کی حفاظت، حق کا حصار، حق کا قلعہ وہ حضرت شبیر ہیں، اور قوت شبیری جہاں ہوگی حق زندہ ہوگا. یہ علامہ اقبال ظاہر ہے کوئی اس طرح سے شیعہ مکتب کی ترجمانی نہیں کر رہے جو رسوماتی مکتب ہے، رسوماتی تشیع کی ترجمانی نہیں کر رہے. اور علامہ اقبال سے کوئی اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے گا تو وہ خیانت کر رہا ہے، وہ تاریخی خیانت کر رہا ہے. اگر کسی نے اپنے آپ کو پاکستانی ہوتے ہوئے علامہ اقبال سے لا تعلق کر لیا، بعضوں نے کر لیا. آپ عزیزان جانتے ہیں اقبال سے دوری کیوں ہوئی، اقبال فراموشی کیوں ہوئی؟ اسی وجہ سے ہوئی. یہی جو علامہ کے افکار ہیں یہ یزیدیت کو ہضم نہیں ہوتے، یزیدیت کے گلے سے نیچے نہیں اترتے. اس لیے علامہ اقبال کو ایک ناکارہ موضوع بنا کر رکھا ہوا ہے. علامہ اقبال کے افکار نہ نصاب میں، ایسے رسوماتی طور پر اقبالیات کا بڑا نام ہے، اقبال کے نام پہ ادارے ہیں، اقبال کے نام پہ بہت کچھ بنا ہوا ہے. جن چیزوں پہ جچتا نہیں نام اقبال کا وہاں بھی اقبال کا نام ہے، صرف نام سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن فکر اقبال سے سروکار نہیں ہے. فکر اقبال میں تحریف کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں. فکر اقبال حقیقی قرآنی فکر، اسلامی فکر، حقیقی فکر جو پاکستان کے لیے علامہ نے یہ فکر ترتیب دی، پاکستان کا تصور دیا اور پاکستان کو نظریہ دیا اور پاکستان کے چلنے کے لیے نظام بھی دیا. اب یہ تو مان لیتے ہیں کہ پاکستان علامہ اقبال کی فکر کا نتیجہ ہے، لیکن فکر اقبال میں آگے نہیں بڑھتے آپ کہ پاکستان صرف ایک جغرافیے کا نام نہیں تھا اقبال کے نزدیک، بلکہ پاکستان اقبال کے نزدیک اللہ کے نظام کی برپائی کی سرزمین کا نام ہے. اور نظام خدا اقبال کے نزدیک امامت ہے، خود امامت ہے. نام لے کر فرمایا، تقیہ بھی نہیں کیا، خوف بھی نہیں تھا، چونکہ فیس لے کر علامہ اقبال کربلا بیان نہیں کر لیتے، معاوضہ لے کر نہیں بیان کر رہے تھے، بلکہ سر کربلا اس ملت کو سمجھایا، حقیقت کربلا اس ملت کو بتائی. زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. باطل حسرت میں ہے ہمیشہ، حسرت امیری، حسرت امارت کا نام باطل ہے. جو بھی باطل پہ جائے گا وہ ہمیشہ حسرت کرے گا امیری کی. لیکن حق کی حکومت، حق کا غلبہ، حق کی حاکمیت قوت شبیری سے ہمیشہ حاصل ہوگی. حق کی علامت حضرت شبیر ہیں. چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت. جب خلافت قرآن سے دور ہو گئی، جب مسلمانوں کا سیاسی ڈھانچہ، سیاسی حکومت قرآن سے الگ ہو گئی، قرآن سے دور ہو گئی، قرآن سے فاصلہ لے کر جاہلیت کا منشور مسلمانوں کی حکومت میں جب آ گیا، اس وقت یہ المیہ نازل ہوا، چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت. اللہ کی کتاب سے سیاست کا، حکومت کا تعلق جب ختم ہو گیا، حریت را زہر اندر کام ریخت. یہی وہ دن تھا جب آزادی کے گلے میں زہر کا جام ہونڈیل دیا گیا. اس دن سے آزادی کو ہلاک کر دیا گیا. اس دن سے مسلمانوں کی بدبختی اور مسلمانوں کی غلامی کا آغاز ہو گیا. اس دن سے مسلمانوں کی محکومی شروع ہوئی جس دن قرآن سے ناطا توڑ دیا گیا. خاست ان سر جلوے خیر الامم، خاست یعنی برخاست، اٹھے. جب قرآن سے ناطا ٹوٹ گیا، سیاسی ڈھانچہ قرآن سے الگ ہو گیا،
قرآن کو سیاسی ڈھانچے سے جدا کر دیا گیا، وہاں سب موجود تھے، عاقل، عقل مند، سمجھدار سارے موجود تھے، اور حساب و کتاب میں مصروف تھے۔ حساب و کتاب کس کا؟ کہ یہ سیاست اور یہ حکومت اور یہ سلطنت اور یہ سلطان اور یہ بادشاہ درندہ ہے، خونخوار ہے، سفاک ہے، جلاد ہے، بے رحم ہے، اس کی مخالفت یعنی موت، اس کی مخالفت یعنی کاروبار کا خاتمہ، اس کی مخالفت یعنی املاک کی ضبطگی، اس کی مخالفت، اس کا انکار یعنی خاندان کا دربدر ہونا، یہ سب سمجھتے تھے۔ سمجھدار عقل اسے نظر آ رہا تھا کہ اس نظام باطل یزید کی مخالفت کرنے والے کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، موت، قید، حسارت، بھوک اور پیاس لے کر آئے گی۔ خب جو عاقل ہو حساب کرتا ہے، حساب کر کے فوراً نفع اور نقصان تشخیص دے سکتا ہے، یہ عقل کا کام ہے۔ عقل ہمیشہ میدان امتحان میں محو حساب و کتاب ہو جاتی ہے۔ عقل بنیا عقل، سود و زیاں پرکھنے والی عقل، نفع نقصان تشخیص دینے والی عقل، یہ ہمیشہ امتحان کے وقت، قوموں کے امتحان کے وقت، دین کے امتحان کے وقت، اللہ کے امتحان کے وقت حساب و کتاب میں مصروف ہوتے ہیں، اور انہیں ضرر نظر آتا ہے، قید و اسارت نظر آتی ہے، ملازمت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، تجارت کساد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لہذا اس حساب کے بعد یہ میدان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ خود پھر میدان میں کون اترتا ہے؟ میدان میں عقل مکار نہیں آتی، میدان میں عقل حساب گر نہیں آتی، میدان میں بنیا عقل سوداگر نہیں آتی، بلکہ میدان کے لیے اللہ نے عشق بنایا ہے، اور میدان کے لیے عشاق بنائے ہیں، اور میدان کے لیے امام عشق بنایا ہے۔ خاص جب خلافت قرآن سے دور ہوئی تو سمجھدار حساب کتاب کر کے حساب کے نتیجے میں خاموشی دھار لی، یا مصلحت کے ساتھ اسی قرآن سے دور حکومت کے ساتھ ہو لیے، اسی کا رکن بن گئے، اسی کا حصہ بن گئے، حساب و کتاب اچھا جانتے تھے۔ این اسی وقت خاص انصر جلوے یہ خیر الامم، وہ خیر الامم کا سر کا تاج، سر جلوہ، وہ سر جلوہ خیر الامم، خیر الامت کا سر کا تاج، وہ اٹھا اور کیا بنا وہ کیا بنا وہ یعنی امام حسین نے قیام کیا۔ کس طرح قیام کیا؟ چون صحابے قبل باران در قدم، جب یہ المیہ نازل ہوا، سیاست دین سے جدا ہوئی، حکومت قرآن سے الگ ہوئی، خلافت اللہ کے نظام سے الگ ہوئی، امامت سے جب دوری ہوئی، اس وقت سب حساب کتاب لگا کر یا اس کے ہمراہ ہو لیے، اس کے ساتھی بن گئے، یا خاموش بیٹھ گئے۔ لیکن اس وقت سرجلوہ خیر الامم، وہ امام عاشقان، وہ اٹھا، کیا بن کر اٹھا؟ وہ ایک گھٹا بن کے اٹھا، وہ بادل بن کے اٹھا، وہ باران برسانے والا تند و تیز بادل بن کر اٹھا۔ بر زمین کربلا بارید و رافت، لالے در ویرانہا کارید و رافت۔ وہ بادل، وہ گھٹا اٹھی اور تمام افق پر چھا گئی۔ وہ گھٹا اٹھی، مدینہ سے اٹھی، اور وہ گھٹا مدینہ سے اٹھ کر کربلا میں جا کے برس گئی، کربلا میں برسی۔ کربلا میں کیسے برسی کہ اس صحرا کے اندر گل لالا کاشت کیا، بیج بویا، اور گل لالا کا بیج بو کر یہ گھٹا وہاں سے رخصت ہو گئی، وہاں سے چلی گئی۔ بر زمین کربلا بارید، وہ سحاب، وہ بادل، وہ گھٹا کربلا پہنچ کر برس پڑی،
اور برس کر وہاں سے چلی گئی اور کربلا کے صحرا میں گل لالا کاشت کر دیے. گل لالا سرخ پھولوں کو کہتے ہیں. سرخ پھول خون کی علامت ہے، شہادت کی علامت ہے، ایثار کی علامت ہے، ولولے کی علامت ہے. گل لالا کو عشق کا پھول کہتے ہیں، چونکہ وہ بھی سرخ رو ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے گل لالا. یہ سرخ روئی گل لالا کی علامت ہے عشق کے لیے، عاشقی کے لیے، کہ عاشق کی علامت گل لالا ہوتی ہے. کہ علامہ نے اور دوسروں نے اسے اپنے کلام میں اسی اصطلاح میں استعمال کیا ہے. تا قیامت قطع استبداد کارد. سید الشہداء نے قیامت تک کے لیے استبداد کی جڑ کاٹ دی، استبداد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آمریت کو ختم کر دیا، نابود کر دیا، آمریت کو ناجائز قرار دیا، آمریت کو غیر مشروع قرار دیا، استبداد کو خاتمہ کر دیا، ہلاک کر دیا، دنیا کو بتا دیا. عزیزان، اگر قیام سید الشہداء نہ ہوتا تو آمریت مسلمانوں کے لیے اللہ کا نظام سمجھا جاتا، یہ الہی نظام سمجھا جاتا. جیسے آج جمہوریت کو الہی نظام سمجھ بیٹھے ہیں، یہ آمریت پر ایمان لے آتے کہ یہ اللہ کا نظام ہے. جس قوم کے پاس میزان نہ ہو، معیار نہ ہو، حسین حسین تو کہتی ہو لیکن رمز حسین نہ پہچانتی ہو. آپ علامہ اقبال سے پوچھیں کہ علامہ اقبال نے کربلا کو کیسے سمجھا اور کیا کربلا سے حاصل کیا، رمز کربلا کھول کر اپنی ملت کو کیا بتایا. یہ کتاب رموز بے خودی امت سازی ہے موضوع اس کا، امت بنانا، یعنی پاکستانی ملت امت بنے، امت اسلامی بنے. امت اسلامی سر کربلا جانے بغیر نہیں بن سکتے. راز کربلا کھلے بغیر علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق آزادی چاہیے امت کے لیے، اور آزادی فقط میدان کربلا سے حاصل ہوتی ہے، آزادی فقط سید الشہداء سے حاصل ہوتی ہے. چونکہ آزادی کا اصل منارہ حسین ابن علی ہے. اگر میدان آزادی و منارہ آزادی پاکستان میں بنانا چاہتے ہو تو ایک ایسا بلند مقام بناؤ جس کے اوپر درخشاں موٹے جلی حروف میں نام حسین ابن علی لکھا ہوا ہو. تا قیامت قطع استبداد کارد. قیامت تک کے لیے استبداد کا خاتمہ کر دیا، ناجائز قرار دیا، آمریت کو ممنوع قرار دیا. اگر سید الشہداء نے آمریت کے ساتھ یہ حشر نہ کیا ہوتا، یہ اللہ کا نظام، قرآنی نظام ہوتا. آمریت قرآن سے اپنے آپ کو ثابت کرتی، رسول اللہ کی حدیثوں سے اپنے آپ کو ثابت کرتی، اور تمام مسلمان کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ آمریت کو، عامر کو ذل اللہ کہہ رہے ہوتے، وہ اس سلطان کو نمائندہ خدا کہہ رہے ہوتے، وہ اس حاکم کو ارض زمین کے اوپر نعمت خدا کہہ رہے ہوتے، اگر حسین ابن علی نہ ہوتے. حسین ابن علی نے استبداد اور آمریت کو رسوا کیا. موج خون او چمن ایجاد کرد. سید الشہداء کے خون میں لہر اٹھی اور اس لہر نے حق کا گلستان ایجاد کر دیا، چمن ایجاد کر دیا جو سرسبز رہے گا قیامت تک کے لیے. استبداد کے بجائے حق کا چمن حسین ابن علی نے آباد کر دیا. اس چمن میں ملت نے آنا ہے جو حسین ابن علی نے آباد کیا. بہر حق در خاک و خون غلطی داست. حق کی خاطر خاک و خون میں ڈوب گئے، حق کی خاطر خاک و خون میں، اپنے خون کے اندر
سید الشہداء لت پت ہوئے، اپنے خون کے اندر نہائے، اپنے خون کے اندر غلطیدہ ہوئے، پس بنا لا الہ گردیدہ است. لا الہ کی بنیاد بن گئے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر بن گئے، لا الہ کی رمز بن گئے، لا الہ کا ادب بن گئے، لا الہ کا سلیقہ بن گئے. علامہ اقبال نے لا الہ کربلا سے سیکھا ہے، کلمہ کربلا سے سیکھا ہے. جو مسلمان کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ، جس کلمے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے. اور وہ لا، آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، یہ وہ لا نہیں جو زبان سے کہی جائے، یہ وہ لا ہے جو کردار سے ادا کی جاتی ہے. علامہ فرماتے ہیں یہ لا نہیں ہے، یہ شمشیر ہے، یہ تیغ حق ہے. لا، یہ تیغ حق ہاتھ میں لو، یہ لا شمشیر ہے، یہ شمشیر حق ہے. لا، یہ شمشیر لا چلنی چاہیے. کس پر چلے؟ ہر اس پر چل جائے جو حق نہیں ہے، جو حق نہیں ہے اس کے اوپر شمشیر لا چل جائے. لیکن شمشیر لا کو بازو کی ضرورت ہے، شمشیر لا کو زور بازو کی ضرورت ہے، حق شناس کی ضرورت ہے، امام حق کی ضرورت ہے. لا کی شمشیر ہاتھ میں کوئی تھام نہیں سکتا. اللہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن لا الہ الا ہو، لا کہہ کر، باطل مٹا کر، باطل کو ختم کر کے، محو کر کے، پھر الا اللہ کہنے والے اس خون کے حوض میں کھڑے ہو کر، اس خون کی جھیل میں کھڑے ہو کر، اس خون کے دریا میں کھڑے ہو کر پھر بلند آواز سے کہیں کہ یہ لا ہے میرا، باطل کو مٹا دینا اور حق کا نظام قائم کرنا، یہ الا اللہ ہے میرا، یہ الا اللہ ہے میرا. بیر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنا لا الہ گردیده است. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نہ کر دی با چنین سامان سفر. اقبال فرماتے ہیں کہ اقتدار مقصود نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ اقتدار چاہتے تھے. جیسے ابھی بعض لوگوں کے اندر مستی اقتدار ہے، کچھ اقتدار پہ چپک جاتے ہیں، کچھ اقتدار کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام آتش اقتدار نہیں تھی، اقتدار کی خاطر یہ کچھ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار لینے کا سامان پورا نہیں تھا، اقتدار لینے والی فوج نہیں تھی، اقتدار لینے والا اسلحہ نہیں تھا، اقتدار پہنچنے والا وہ سامان ہی سید الشہداء نے اکٹھا نہیں کیا. خود نہ کر دی با چنین سامان سفر، دشمنان چن ریگ صحرا لا تعد. خوب آپ توجہ کریں، دشمن کتنے تھے حسین ابن علی کے مقابلے میں؟ صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر دشمن تھے. دوستان او بے یزدان ہم عدد. اور سید الشہداء کے انصار و ساتھی یزدان، اس میں اللہ ہے، فارسی میں اللہ کو یزدان کہتے ہیں. یزدان کے حروف کے تعداد کے برابر ہیں، یعنی 72. سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ان اجمال را تفصیل بود. حسین سر ہیں، راز ہیں اسماعیل اور ابراہیم کا. وہ اجمال تھا، حسین تفصیل ہے اس کی اور تفسیر ہے اس کی. عزم او چوکو سارن استوار، پائیدار و تند سیر و کامکار. عزم حسین ابن علی پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، وہ سر بلند تھا، پہاڑ کی طرح پائیدار تھا، تند سیر و کامکار، اور سیلابی حالت تھی عزم و ارادہ حسین کی. تیغ بیر عزت دین است و بس، تلوار فقط دین کی عزت کے لیے اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی.
تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس. اس کا مقصد فقط آئین کو، دین کو محفوظ رکھنا ہے. ما سوی اللہ را مسلمان بندے نیست، اللہ کے علاوہ مسلمان کسی کا بندہ اور غلام نہیں ہے. پیش فرعونی سرش افکندے نیست. حسین ابن علی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بنو، فرعونوں کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانیاں نہ جھکاؤ. یہ جھکے ہوئے سر، حسین سر بلند کرنا چاہ رہے تھے. جو فرعونوں کی چوکھٹوں پہ جھک گئے تھے، جو پیشانیاں فرعونوں کے، طاغوتوں کے چوکھٹوں پہ جا پڑی ہیں، وہاں سے اس بدبختی و پلیدی سے نکالنے کے لیے حسین ابن علی نے سر کٹایا. تیغ تلوار بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس. ما سوی اللہ را مسلمان بندے نیست، پیش فرعونی سرش افکندے نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. خون حسین ابن علی نے یہ سارے راز کھول دیے، اور خون حسین ابن علی نے ملت خابیدہ کو بیدار کر دیا ہے. تیغ لا شمشیر تھی. لا لفظ نہیں ہے، لا الہ لفظ نہیں ہے. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے لا کہہ دو. لا لفظ نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ لا شمشیر حق ہے، اللہ کی تلوار کا نام لا ہے. اور یہ تیغ لا چون از میان بیرون کشید، حسین ابن علی نے یہ لا کی تلوار، لا الہ کی لا کی تلوار اپنی نیام سے نکالی. از رگ ارباب باطل خون کشید. اور حسین ابن علی نے یہ لا کی تلوار نیام سے نکال کر ارباب باطل کی گردن پہ چلائی، ان کی گردن چلا کے ان کا پلید خون بہا دیا کہ اب کبھی بھی نظام باطل حسین ابن علی کی اس وار کے بعد سنبھل نہیں پائے گا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. حسین ابن علی نے لا کی تلوار سے باطل کو کاٹا اور پھر اپنے لہو سے الا اللہ لکھ دیا صحرا پر. یہ مصرع لکھ دیا، سطر عنوان نجات ما نوشت. اور اقبال کیا فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی نے یہ مصرع اپنے لہو سے لکھا، الا اللہ لا الہ الا اللہ. اے مسلمان، یہ لہو حسین کے لہو سے صحرائے کربلا پہ لکھا گیا یہ جملہ، اور یہ جملہ ہماری نجات کے لیے ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور حسین نجات کی کشتی ہیں. رسول اللہ کے فرمان کی تفسیر اور اپنے سیالکوٹی ہم شہری سے سنو کہ حسین ابن علی نے کیسے ملت کو نجات دی. فرمایا کہ لا کی شمشیر نکالی، باطل کی گردن پہ چلائی، اور پھر اپنے لہو سے الا اللہ لکھا. الا اللہ لکھا. اور یہ جملہ جو حسین لکھ گئے، اقبال فرماتے ہیں یہ ہماری نجات کا سبق لکھ گئے ہیں، یہ ہماری نجات کا سبق ہے. اس لیے کربلا میں یہ سبق پڑھنے جانا ہے، یہ مصرع پڑھنے جانا ہے. کربلا کیوں جاتے ہو؟ کربلا کیوں بلایا گیا ہے؟ کربلا کس لیے کاروان بنا کے جاتے ہو؟ عزیز من، کربلا میں بہت کچھ ہے. اگر اس وقت بھی ہم کربلا میں جاتے تو حسین اپنے ساتھیوں سمیت 72 تعداد تھی اور مقابلے میں 72,000 کا لشکر تھا. رش پھر بھی انہی کا تھا کربلا کے اندر، لیکن جانے والے کو اس اکثریت اور بھیڑ کے اندر، جہاں عمر سعد بھی ہے، جہاں شمر بھی ہے، جہاں سب کچھ ہے، وہاں حسین ابن علی کو تلاش کرنا ہے. آج بھی جب کربلا جاتے ہو، آج کی کربلا میں بھی بہت کچھ ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ اس ساری کربلا کے اندر آپ کو وہ سطر ڈھونڈنی ہے جا کر جو حسین ابن علی نے لکھی، لا الہ الا اللہ لکھی.
پاکستان کی نجات کا سبق کربلا میں ہے. پاکستان کی ریاست کی نجات کا فارمولہ کربلا کے اندر ہے. یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں, یہ مصور پاکستان فرما رہے ہیں. سطر عنوان نجات ما نوشت, ہماری نجات کی سطر حسین کربلا میں لکھ کر گئے ہیں. رمز قرآن از حسین آموختیم. علامہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن کی رمز سمجھ میں آ گئی ہے اور حقیقتاً آ گئی ہے. علامہ رمز قرآن جانتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ لوگوں, میرا معلم کون ہے, میرا معلم قرآن کون ہے؟ میں نے قرآن کا راز حسین ابن علی سے سیکھا ہے. رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہا اندوختیم. اور حسین کے عشق نے جو آگ, جو چنگاری میرے وجود کے اندر لگائی تھی, آج وہ بھڑک کر شعلے بن گئی ہے. اور ایسے ہونا چاہیے کہ کربلا میں جب جائے, حسین کے عشق کی چنگاری اس قوم کے وجود میں آئے اور اس چنگاری کو اپنے نفس سے, پھونکوں سے اتنا جلا دی جائے کہ وہ شعلہ بن جائے. اور یہی عزاداری کا نام ہے, عشق حسین کی چنگاری کو بھڑکانا اور عشق حسین کے شعلے بھڑکانا, اور ان شعلوں کے اندر باطل کے نظام کو کاٹ دینا, ڈبو دینا, جلا کے خاکستر کر دینا. علامہ فرماتے ہیں یہ نجات کا سبق ہے کربلا کے اندر. شام شوکت شام و فر بغداد رافت, شوکت شام و فر بغداد رافت, سطوت غرناتہ ہم از یاد رافت. علامہ فرماتے ہیں تاریخوں کو دیکھو, کتنے بڑے بڑے جنگیں ہوئیں. شام کے واقعات سارے لوگ بھول گئے, آج کسی کو معلوم نہیں. اور بغداد کی عظمت, شام کی بڑی عظمت شکو ختم ہو گئی, ملک شام. اور فر بغداد, اور وہ سب کچھ نابود ہو گیا, خاکستر ہو گیا. سطوت غرناتے ہم از یاد رافت, اور وہ غرناتا کا شکو و دبدبا بھی ختم ہو گیا. تاریخ کے بڑے بڑے واقعات, بڑی بڑی جنگیں ہوئیں, ہو کر ختم ہو کے بھول گئے, آج کسی کو معلوم نہیں. لیکن علامہ فرماتے ہیں تارما از زخمش لرزن ہنوز, تازے از تکبیر او ایمان ہنوز. لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ حسین کی جنگ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. تازے از تارما از زخمش لرزن ہنوز. اقبال فرماتے ہیں لیکن میرے ساز کی تار, ساز جب بجتا ہے, ساز کے اندر تار ہوتی ہے لگی ہوئی, اس تار کو چھیڑا جاتا ہے, ساز بجانے والا تار کو چھیڑتا ہے. جس شے سے تار چھیڑتا ہے اسے فارسی میں زخمہ کہتے ہیں. زخمہ سے تار, ساز کی تار ہلائی جاتی ہے, اور زخمہ جب تار پہ لگتا ہے تو نغمہ نکلتا ہے اندر. اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو نغمے آپ سن رہے ہیں میری زبان سے, یہ جو نغمے میری زبان سے سن رہے ہو, یہ میرے ساز کی تار کو چھیڑا کس نے ہے؟ یہ میرے ساز کی تار کو, میری روح کی تار کو, وہ ساز علامہ کی روح ہے, علامہ کا دل ہے, علامہ اقبال کی روح کی تار کو چھیڑا کس نے ہے؟ فرماتے ہیں وہ حسین ابن علی نے چھیڑا ہے. اگرچہ 1400 سال پہلے چھیڑا ہے, لیکن غرناتا و شام اور فر بغداد تو بھول سکتے ہیں, لیکن کربلا میں حسین ابن علی کے حق کا قیام نہیں بھول سکتے. تارما از زخمش لرزن ہنوز, آج بھی ہمارے ساز کی تاریں بج رہی ہیں, لرز رہی ہیں. حسین ابن علی نے وہ زخمہ لگایا اور یہ تاریں چل رہی ہیں. تازے از تکبیر او ایمان ہنوز, اور وہ تکبیر جو حسین ابن علی نے میدان کربلا میں لگائی تھی, آج تک ایمان اسی تکبیر سے زندہ ہے, آج تک ایمان اسی تکبیر سے حی ہے. ای صبا ای پی کے دور افتادگان,
صبا صبح کی نرم نسیم ہوا کو کہتے ہیں. صبا اے نسیم صبح، اے ملائم ہوا، اے دور رہنے والوں کی قاصد، اے قاصد، دور رہنے والوں کی قاصد، ہمارا ایک پیغام ہے. اے باد صبا اشک ما بر خاک پاک او رسان، اے باد صبا ہمارے آنسوؤں کا ہدیہ اس کی خاک پاک تک لے جا. ہم دور افتادہ ہیں، ہم دور ہیں. اے باد صبا جس کی وجہ سے ہمارا ایمان زندہ ہے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ہماری طرف سے اس کو آنسوؤں کا یہ عطیہ پہنچا دے جا کر. خوب عزیزان من، علامہ یہاں پر اس کلام میں فرما گئے ہیں اہلیان سیالکوٹ. یہ فکر ہے جو سیالکوٹ سے نکلی ہے اور دنیا تک پہنچی ہے، اور ایک فکر ہے جو دنیا سے باہر سے سیالکوٹ تک آئی ہے. حق کس کا بنتا ہے؟ آپ اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں. کربلا جو علامہ اقبال نے، اس سیالکوٹی نے سمجھی ہے، جو میراث اسلام بھی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اہلیان شہر اس کے وارث بنے اور اس کو دنیا تک پہنچائیں. دوسروں نے بھی آپ تک کربلا پہنچائی ہے. دوسروں نے کربلا، سر کربلا نہیں پہنچایا، کربلا بنائی ہے. کربلا اپنے تخیل سے بنائی ہے، اپنے خیالات سے بنائی ہے، اپنی خیال کی قوت سے بنائی ہے. اور وہ کربلا جو حسین ابن علی تھی، وہاں رسائی نہیں ہوئی. اس لیے اس کربلا میں اور اس کربلا میں فرق ہے. اقبال فرما گئے ہیں کہ سید الشہداء نے کربلا کے اندر ایک سطر لکھی اپنے لہو سے. لا کی شمشیر بنائی اور لا کی شمشیر باطل پہ چلائی، باطل کا سر قلم کیا، اس کو نابود کیا، سرنگون کیا. اور پھر لا الہ الا اللہ، یہ لا اور الا اللہ دونوں لکھ دیے. لا باطل کا خاتمہ، الا اللہ اللہ کے نظام کا قیام. یہ سطر کربلا میں لکھ کر سید الشہداء چلے گئے. وہ جو میں نے اشارہ کیا تھا عشرہ مجالس اول میں، محرم کے عشرہ اول میں اشارہ کیا تھا ان دو عناوین کی طرف، ایک سرمشق اور ایک خط بطلان. یہ دونوں درسی باتیں ہیں. درسی باتیں اس طرح سے کہ آپ سب نے مکتب پڑھا ہوا ہے، اسکول پڑھا ہوا ہے، خصوصاً جنہوں نے پہلے پرانے زمانے میں پڑھا ہوا ہے، کہ اسکول کے اندر، مکتب کے اندر لکھانے کے لیے، لکھائی سکھانے کے لیے معلم تختی پر یا بورڈ پر، تختے پر ایک جملہ لکھتا تھا اور پھر پوری کلاس کو، شاگردوں کو حکم دیتا کہ یہ جو میں نے لکھا ہے، جیسا میں نے لکھا ہے ایسا ہی آپ بھی اپنی کتاب کا تختیوں پر یا کاپیوں پر لکھ لیں. اور پوری کلاس، شاگرد سب بیٹھ کر وہ جملہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لکھتے تھے، چونکہ ایک دفعہ لکھنے سے انسان کو لکھنا نہیں آتا. جب تک بار بار نہ لکھیں، کئی دن نہ لکھیں، مسلسل نہ لکھیں، اس وقت تک مہارت نہیں ہوتی. وہ سطر جو استاد لکھتا ہے اس کو سرمشق کہتے ہیں، اور اس سطر کو دیکھ کر جو شاگرد اپنی تختی پہ لکھتا ہے اس کو مشق کہتے ہیں. اور جس بورڈ پر، تختے پر معلم جملہ لکھتا ہے اس کو تختہ سرمشق کہتے ہیں. تختہ سرمشق. عزیزان، اقبال یہ سمجھ گئے ہیں کربلا جانے کا راز، زیارت کا راز، چہلم کا راز، عاشور کا راز اقبال سمجھ گئے ہیں. ابھی 40 آنے والا ہے، ملینز لوگ، لاکھوں لوگ کربلا کے اندر اکٹھے ہوں گے، پوری دنیا سے آئیں گے. خوب آ کے چلے بھی جائیں گے، جس طرح حج پہ جاتے ہیں اور جا کے واپس بھی آ جاتے ہیں، اور جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہوٹل کے قصے، ہوٹل ایسا ملا تھا، کھانا ایسا ملا تھا، ساتھی ایسا ملا تھا، دکانوں کے ریٹ ایسے تھے، ٹرانسپورٹ ایسی تھی، موسم ایسا تھا، حادثات یہ ہوئے، واقعات یہ ہوئے. حج پہ اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ واپس آ کر سفر کے واقعات سناؤ، حادثات سناؤ، روٹی کم پڑ گئی، روٹی بہت اچھی تھی، چائے نہیں ملتی تھی،
اور بیڈ اچھا نہیں تھا, کمرے میں زیادہ لوگ لیٹتے تھے, اے سی نہیں چلتا تھا, پنکھا آف تھا, بس خراب تھی, اور فلاں جگہ یہ ہوا, فلاں جگہ یہ ہوا. حج پہ اس کے لیے نہیں جاتے, حج پہ اس کے لیے جاتے ہو تاکہ آپ کو وہاں پر ایک سرمشق دکھائی جائے. معلم ہے حرم کا, حرم کے معلم کا نام ہے ابراہیم, حرم کے دوسرے معلم کا نام ہے اسماعیل, اور حرم کے اندر ایک معلمہ بھی ہے جس کا نام ہے ہاجر. انہوں نے اپنے قدم سے, اپنے ہاتھ سے اور اپنے کردار سے ایسی سرمشق لکھی اور حرم تختہ سرمشق بنا دیا کہ اللہ کو وہ سطر, وہ مصرع ابراہیم کا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک تمام اہل ایمان کو بلایا کہ زندگی میں ایک دفعہ آ کر مشق ابراہیمی کر کے جاؤ, مشق ابراہیمی کر کے جاؤ, مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے جاؤ, قدم ابراہیم کا اٹھا کے جاؤ, کہیں پہ آؤ, کھڑے ہو کے دیکھو کہ یہاں ابراہیم کا پیاسا بچہ تھا. جب زمزم پیو تو جان لو کہ یہاں ابراہیم کا شیرخوار تھا. جب صفا و مروہ پہ دوڑو تو یقین جان لو کہ یہاں پر اس شیرخوار کی ماں بچے کے کرب کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر دوڑ رہی تھی یہاں پر, اور اکیلی تھی, کوئی یار و انصار و مددگار نہیں تھا, کوئی کسی کے بھروسے پر اللہ کے علاوہ سہارا نہیں تھا. اور ابراہیم اللہ کی خاطر اپنے اہل و عیال کو اس صحرا اور اس کوہستان میں چھوڑ کر واپس امت میں تبلیغ دین کے لیے چلے گئے, اللہ پہ بھروسہ کر کے. اور پھر جب بچہ جوان ہوا, ابراہیم کو حکم ہوا اسے اللہ کی راہ میں فدا کر دے. ابراہیم نے بچہ اٹھایا اور جا کر مسلخ میں لٹایا, اسے قربانگاہ بنا دیا گیا. اور پھر ابراہیم کی راہ میں رکاوٹیں آئیں, ابراہیم کی راہ میں بحران آئے, شیطان آئے نیت بدلنے کے لیے, انہیں قدم قدم پہ ابراہیم نے سنگسار کیا. یہ سب کچھ در حقیقت سرمشق تھا. یہ قربانی بھی سرمشق تھی, یہ زمزم بھی سرمشق ہے, یہ صفا و مروہ کی دوڑ بھی سرمشق ہے, یہ مسلک بھی سرمشق ہے, یہ ہر چیز سرمشق تھی. اور اس سرمشق میں شاگرد بلائے گئے مشق کرنے کے لیے. حاجی تو کربلا, تو حرم جاتا ہے, مکہ جاتا ہے, مشق ابراہیمی کے لیے جاتا ہے. وہاں کھجوریں کھانے نہیں جاتا, وہاں ہوٹل سے استفادہ کرنے نہیں جاتا. وہاں اگر تو لائق شاگرد بن کر جا تو فقط تیری توجہ اس مصرع کے اوپر ہو. آج وہاں کے حاکم نظام آل سعود نے مکہ شہر کو ایک لگژری ہوٹلوں کا شہر جنگل بنا دیا ہے. وہاں انہی ہوٹلوں میں جا کر, اسی بھیڑ میں جا کر, اسی رش میں جا کر, اسی چائنا کی مارکیٹ میں جا کر, اسی جاپان کی مارکیٹ میں جا کر, اسی سونے کی مارکیٹ میں جا کر تو مشق ابراہیم تلاش کر کہ یہاں پر میرا پیشوا ابراہیم گزرا ہے اور مجھے اس کی مشق سرمشق دیکھنے کے لیے بلایا گیا ہے, اور اس کی سرمشق کے مطابق مشق کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. عزیزان, اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ تو کربلا بھی جا. کربلا میں جا, کس لیے جا؟ کربلا میں جا نہ اس لیے کہ وہاں پر رسومات بجا لا کے واپس آ جا, وہاں حاجات طلب کر کے واپس آ جا, وہاں پر تو فقط ظاہری حالات دیکھ کر واپس آ جا, لوگوں کی خدمت دیکھ کر واپس آ جا, مساج کے قصے واپس لے کر آ جا, ٹرانسپورٹ کے عدد واپس لے کر آ جا, ہوٹلوں کی کیفیت لے کر واپس آ جا, اپنے ساتھیوں کے جملے اور جوک لے کر واپس آ جا. بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ یہ اس سرمشق کا پہلا سبق حرم مکہ میں ہے اور اس سرمشق کا آخری سبق حرم کربلا میں ہے. اسماعیل ابتدا ہے اور حسین انتہا ہے. حسین انتہا ہے اس داستان سادہ اور رنگین کی. یہ داستان سادہ اور رنگین اسماعیل سے شروع ہوتی ہے اور حسین پہ پہنچ کر اپنی کمال کو پہنچتی ہے. تو کمال کی سرمشق کے لیے تو کربلا جا. کربلا, علامہ اقبال ظاہراً جیسے ان کے حالات زندگی میں ہے, کربلا نہیں گئے, کربلا سفر نہیں کیا, لیکن کربلا جائے بغیر سرمشق کربلا کو پڑھ لیا,
सरमश्क करबला को देख लिया और सरमश्क करबला अपनी उम्मत को बता दिया, अपनी कौम को सुना दिया। अब इनको भी काम यह है, वजीफा यह है कि ये भी सरमश्क करबला, अगर करबला जाते हैं तो वहां तकरीरें भी हैं, वहां मजलसे भी हैं, वहां शायरी भी है, वहां नोहागरी भी है, वहां सब कुछ है। लेकिन अजीज मन, तू करबला यहां से खतीब साथ लेके ना जा, तू करबला यहां से नोहागर लेके ना जा, तू करबला से यहां से कोई रहनुमा लेके ना जा, क्योंकि तेरा रहनुमा करबला में बैठा है, तेरा इमाम करबला में बैठा है। जो मिसरा तू सुनने जा रहा है उसका कातिब करबला में बैठा है, और उसने कलम की स्याही से नहीं बल्कि अपने लहू की सुर्खी से लिखा है, जो अल्लामा इकबाल ने पढ़ लिया है, जो अल्लामा इकबाल ने पढ़ लिया है। और वो मिसरा करबला का पढ़ा तो इकबाल को एहसास हुआ कि मेरी मिल्लत तो महकूम मिल्लत है, मेरी मिल्लत तो निजाम यजीदियत के साए में मिल्लत है, मेरी मिल्लत तो गुलाम मिल्लत है। और अब इकबाल ने कहा कि इस मिल्लत को निजात देने का सबक करबला में ला इलाहा इल्लल्लाह है। उसी तरह जिस तरह हुसैन इब्ने अली ने वो सरमश्क लिखी, आज मश्क करने का अजीजान वक्त है। ये अजादारी मश्क करबला है, सरमश्क हुसैन ने लिखी, मश्क अजादार ने करनी है। जुमला खत बुतलान, खत बुतलान भी दरसी स्कूल की इस्तिलाह है। कभी कभी मश्क लिखी जाती है और उस मश्क के अंदर अगर शागिर्द ज्यादा लायक ना हो, शागिर्द तवज्जो ना करे, ध्यान ना दे, होता है बस औकात, और मेहनत ना करता हो, कभी कभी गलत लिख देता है, मश्क गलत हो जाती है। जब मश्क गलत हो जाती है तो वहां पर वो लेके जाता है मुअल्लिम के पास अपनी मश्क चेक करवाने के लिए कि देखें मुअल्लिम, देखें मुआयना करें ठीक है या नहीं। तो मुअल्लिम जो गलती होती है उसके ऊपर खत खींच देता है, लकीर मार देता है। इस खत को क्या कहते हैं? खते बुतलान, बातिल है, ये जुमला तेरा बातिल है, ये दुरुस्त नहीं है। अजीजान, सैयद शुहदा ने एक मिसरा लिखा करबला के अंदर, जिसको पढ़ने के लिए करबला की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, कि करबला की तरफ रुख किया गया उम्मत का, करबला की तरफ मुंह मोड़ा गया उम्मत का। लेकिन पूरे बरे सगीर में जहां तक अजादार सारे अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मजलसे बहुत पढ़ते हैं, मुआवजा लेके भी पढ़ते हैं, बगैर मुआवजे वाले भी पढ़ते हैं, बानियान व अजादार सब हैं, उलमा व खुतबा सब हैं। लेकिन जहां तक मेरी कामिलमी में इत्तला में बात है कि बरे सगीर के अंदर अगर करबला का सबक व सरमश्क अगर समझ में आया तो फकत एक सियालकोटी को समझ में आया, अल्लामा इकबाल को समझ में आया है। दूसरे गए तो हैं करबला में, हम भी गए करबला में, एक आलिम बुजुर्गवार के साथ गए करबला में, उन्हें यहां से लेके गए कि आपने हमें जियारतें करवानी हैं, और उन्होंने करवाई हमें जियारतें। जगह जगह लेकर गए, हर हरम हर मजार में लेकर गए, और उस हरम मजार में जाकर देखा वहां खूबसूरत हरम बने हैं, टाइलें लगी हुई हैं, सोने चांदी के दरवाजे बने हुए हैं, खूबसूरत जरियां बनी हुई हैं, और हर एक के ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, एक साथ छोटी सी लौह भी लगी हुई है कि ये बनाई किसने है, ये जरी बनाई किसने है, ये हरम बनाया किसने है, ये टाइलें लगवाई किसने है, ये मरमर लगवाया किसने है, ये सोने चांदी का काम, सुनहरा काम करवाया किसने है। उसी दरवाजे के पीछे उसी के साथ एक तख्ती लगी होती है, देखा करें जाकर। खूब ये बुजुर्गवार हमें जहां भी लेकर गए वो तख्तियां हम पढ़ते गए। पढ़ने के बाद जब ज़ियारात खत्म हो गया, जो उनका निसाब था, उसके बाद मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि मौलाना अगर जिसारत ना हो, मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि जो कुछ अभी तक बताया है, मैंने तख्तियां दिक्कत से पढ़ी हैं, गौर से पढ़ी हैं, उन सब के अंदर शाहों के और शहनशाहों के, राजों और महाराजों के नाम लिखे हुए थे। ये तो सब कुछ राजों महाराजों का बनाया हुआ दिखाया, शाहों का बनाया हुआ दिखाया। मैं तो आया था हुसैन इब्ने अली की करबला देखने के लिए कि वो भी एक झलक दिखा दो, उसका भी एक जलवा दिखा दो, वो एक मिसरा बता दो, वो सरमश्क बता दो, ताकि हम उस पे जाकर मश्क करें। देख के तो बहुत कुछ आते हैं लेकिन सरमश्क रह जाती है।
دوسرا خط بطلان ہے. خط بطلان وہ جو معلم کھینچ دیتا ہے، یہ غلط ہے. عشرہ اول کی مجالس میں اشارہ کیا تھا، سید الشہداء نے اس قیام مقدس کربلا میں سب سے زیادہ وقت مکہ میں گزارا ہے. رجب کے آخر میں سید الشہداء مدینہ سے روانہ ہوئے اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے. 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مکہ میں قیام رہا. 4 مہینے اور کچھ دن مکہ میں قیام فرمایا. اس قیام کے دوران سید الشہداء کی ملاقاتیں ہوئیں، لوگوں نے ملاقاتیں کی، اور اس میں تبادلہ ہوا، افکار کا تبادلہ ہوا، نظریات کا تبادلہ ہوا، خیالات کا. کچھ خیالات، کچھ نظریات جو آج ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں، جو آج باقاعدہ منشور ہیں، احزاب کا منشور، گروہوں کا منشور، انجمنوں کا منشور، اور آج شیعہ عزادار اور مسلمان کا عملی منشور بنا ہوا ہے، وہی ساری باتیں ان لوگوں نے آ کر سید الشہداء سے کی. اور سید الشہداء نے سن کر، ان کی باتیں سن کر انہیں جواب کیا دیا، اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری باتوں کے اوپر، ویل ہو تمہاری فکر کے اوپر، افسوس ہے تمہارے نظریے کے اوپر. یہ خط بطلان تھا حسین ابن علی کا. جو بھی حسین ابن علی کے ساتھ نہیں آیا، حامی تھا، ہمدرد تھا، لیکن ساتھ نہیں آیا، حسین اس پہ خط بطلان کھینچتے گئے. یہ باطل کا ساتھ ہے، یہ باطل طریقہ کار ہے، یہ باطل کردار ہے. چپ رہنا باطل ہے، بہانہ کرنا باطل ہے، عذر ظاہر کرنا باطل ہے، یزید سے ڈرنا باطل ہے، یزید کا ساتھ دینا باطل ہے، حسین کے چھوڑ کر تنہا چلے جانا باطل ہے، اور حسین کو اچھے مشورے دے کر خود الگ ہو جانا باطل ہے. یہ تمام راہوں پر حسین ابن علی نے باطل کے اوپر خط کھینچ دیا. ادھر جا کر سرمشق لکھ دی اور ادھر باطل پہ خط کھینچ دیا. عزیزان، اب حسین ابن علی سے، اپنے مولا و امام سے یہ 2 چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں، جو ایک علامہ اقبال نے سیکھ لی، اس سیالکوٹی نے سیکھ لی، اور اہلیان سیالکوٹ کا حق بنتا ہے کہ یہ 2 سطریں اپنے ہم شہری کی زبان سے سیکھ کر پھر اس ملت پاکستان کو بتائیں. اور وہ کیا ہیں عزیزان؟ ایک سرمشق حسین ابن علی نے لکھی امتوں کی نجات کے لیے، اور دوسرا خط بطلان ہے حسین ابن علی کی راہ سے ہٹ کر جس نے جو کیا ہے حسین نے اس کو باطل قرار دیا ہے. اب کسی سے فتویٰ لے کر، کسی کی تائید لے کر، کسی توجیہ سے اس کے پیچھے مت چھپنا، چونکہ سب کچھ حسین باطل کر کے چلے گئے ہیں، خط بطلان کھینچ گئے. اور جس مشق کو حسین نے باطل قرار دیا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی باطل ہے، وہ اللہ کے نزدیک درست نہیں ہے. عزیزان، آج پاکستان کو ضرورت ہے، حسین ابن علی کی راہ کی ضرورت ہے. اور یہ مصور پاکستان، نظریہ پاکستان دینے والے فرما رہے ہیں کہ نجات، ہماری نجات کی سطر اور ہماری نجات کا مصرع حسین ابن علی نے صحرائے کربلا میں لکھا ہے. ساری ملت پاکستان کو کربلا جانا چاہیے، لیکن نہ صرف لنگر کھانے کے لیے اور رسومات بجا لانے کے لیے، بلکہ کربلا جا کر تخیلات سن کر نہیں، وہ خط حسین ابن علی پڑھ کر آئیں اور پھر آ کے اس کو مشق کریں. اگر یہ مشق کی گئی ہوتی تو خدا جانتا ہے اقبال نے جو کچھ لکھا، قرآن گواہ ہے، رسول اللہ کے فرمان گواہ ہیں کہ اقبال نے درست لکھا. اگر یہ کسی بھی امت نے مشق کی ہوتی 1400 سال میں، وہ آزادی کا تاج سر پہ سجائی ہوتی اور غلامی کا توق گردن سے نکال چکی ہوتی. آج آپ کو صرف دنیا میں ایک ملت نظر آتی ہے جس نے توق غلامی گردن سے نکال دیا اور تاج آزادی سر پہ سجا لیا ہے، اور وہ ایک ملت کون سی ملت ہے؟ وہ امام خمینی کی ملت ہے. اور امام خمینی نے فرمایا ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم، یہ آزادی بھی حسین کی طرف سے ہے اور یہ غلامی کے توق سے نجات بھی حسین ابن علی کی طرف سے ہے. اس لیے کہ خمینی لائق شاگرد ہیں حسین ابن علی کے. مشق کی اور خوبصورت مشق کی، اور مشق خمینی نے امت کو نجات دے دی. یہ اقبال کا فرمان ہے، یہ اقبال کی فہم ہے.
یہ اقبال نے سر کربلا بیان کیا ہے. عزیزان کربلا جو سرمشق ہے، کربلا جس طرح حرم خدا میں جاتے ہو سرمشق ہے، 3 کرداروں کی سرمشق ہے. کربلا 72 کرداروں کی سرمشق ہے. 72 کرداروں کی سرمشق ہے. کسی سے تو آپ کردار لے کر آ جاؤ، ان 72 میں سے ایک سے لے کر آ جاؤ. حسین ابن علی سے لے کر آ جاؤ، عباس با وفا سے لے کر آ جاؤ، علی اکبر سے لے کر آ جاؤ، قاسم ابن حسن سے لے کر آ جاؤ، ان انصار با وفا سے لے کر آ جاؤ، اور ان بیبیوں سے لے کر آ جاؤ جنہوں نے ذبح عظیم اور اس قربانی کی آخری اور کامل منزل طے کی تھی. عزیزان، واقعاً کربلا تکمیل ابراہیم خلیل ہے. مقصد خلیل کو کربلا نے تکمیل کیا. ابراہیم خلیل اپنی اولاد کو اللہ نے حکم دیا، بابل سے اٹھاؤ، مکہ کے صحرا میں لم یوزرا زمین میں لے جاؤ، وہاں پر تنہا چھوڑ کے آ جاؤ. اور آگے ابراہیم چھوڑ کر آئے. جو کھانا پینا معمولی سے چند وقت کا تھا وہ ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا ابراہیم کے شیرخوار نے رونا شروع کیا. ماں سے بچے کی پیاس برداشت نہیں ہوئی، اٹھی بچے کے قریب سے اور اٹھ کر قریب کی پہاڑی پہ چلی گئی اور جا کر ندا دی، حل من مونسن، کیا کوئی مونس ادھر موجود ہے؟ کوئی انسان میری آواز سن رہا ہے؟ وہاں کسی نے نہیں سنا. دوسری پہاڑی جو مد مقابل سامنے تھی دوڑ کے اس پہ چلی گئی، دوڑتی ہوئی گئی اس پہاڑی پہ چلی گئی اور وہاں جا کر ندا دی، حل من انیس، کیا کوئی انیس موجود ہے؟ کوئی آواز سننے والا ہے؟ لیکن جواب نہیں آیا. کبھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ آتی اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ جاتی. 7 دفعہ جب آئی اور گئی، جبریل آئے اور آ کر کہا کہ آپ کون ہو؟ تعارف کروایا. کہا آپ کا مرد کہاں ہے؟ کہا حکم خدا سے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کس کے سہارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ شکوہ نہیں کیا، کہا اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اللہ کے حکم سے شیرخوار کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکلا، پتھروں سے پانی نکلا. شیرخوار نے پانی پیا اور آج تک مومن مسلمان اس پانی کو شفا سمجھ کر پی رہے ہیں. قیامت تک جاری رہے گا یہ چشمہ. عزیزان، ابراہیم نے خود اپنا جوان یہی بیٹا شیرخوار جب جوان ہو گیا، اسے مقتل میں لے گئے اور اپنے ہاتھ سے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا اور اللہ نے قربانی قبول کر لی اور فرما دیا یہ ذبح عظیم آخرین کے لیے چھوڑ دی. اور آج کربلا وہی ذبح عظیم و آخرین کی منزل آ گئی. اب ذریت ابراہیم میدان میں تکمیل مقصد ابراہیم کے لیے ہے. یہاں پر بھی نہ صرف شیرخوار کو پانی نہیں ملتا بلکہ پورے کاروان اہل بیت کو پانی نہیں ملتا. ہر جانور پانی پی رہا ہے، پرندہ پانی پی رہا ہے، ہر صحرائی مخلوق پانی سے سیراب ہو رہی ہے، لیکن آل رسول پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے. عاشور کا دن آ جاتا ہے، شیرخوار ابراہیم ایڑیاں رگڑتا ہے، گوارا اور ٹھنڈا پانی پتھروں سے نکل آتا ہے. لیکن جب اس قربانی کی تکمیل کا مرحلہ آتا ہے اور حسین کا شیرخوار جب ایڑیاں رگڑتا ہے تو اس طرح سے نہیں رگڑتا کہ ایڑیوں سے پانی ابل کے آ جائے، بلکہ کس میں ایڑیاں رگڑتا ہے؟ اس خون میں ایڑیاں رگڑتا ہے جو شیرخوار کے گلے سے ابل رہا ہے اور حسین ابن علی کے چلو میں آ رہا ہے اور بچہ ایڑیاں رگڑ کے تڑپ رہا ہے، لیکن یہاں پر پانی نہیں، کیونکہ قربانی کی تکمیل ہے، سرمشق مکمل کرنی ہے، سرمشق کو کمال تک پہنچانا ہے. اور پھر اس کے بعد
وہ منزل آ جاتی ہے. حسین ابن علی بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہو کر میدان میں جاتے ہیں، میدان میں جا کر نبرد کرتے ہیں، تکبیر بلند کرتے ہیں، اور پھر غل مچتا ہے صحرا کے اندر اور ندا اٹھتی ہے الا قد قتل الحسین، لوگوں حسین ابن علی قتل کر دیے گئے. اور اس وقت ذریت حسین فخر حاجر اور حاجر کے مرحلے کو قربانی کو تکمیل کرنے والی فخر حاجر میدان میں آتی ہے، خیمہ چھوڑ کر اس ٹیلے پہ آ جاتی ہے. ٹیلے پہ آ کر کیا منظر دیکھتی ہے جو زینب اولیاء کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آ کر پشت حسین پہ سوار ہوتا ہے، زانو خم کر کے رکھتا ہے، زانو خم کر کے خنجر چلاتا ہے، اور بی بی ٹیلے سے دیکھ رہی ہے اور فریادیں کرتی ہے. میں کہوں گا حاجر جب صفا سے مروہ جا رہی تھی اور جب مروہ سے صفا آ رہی تھی تو فریادیں کر رہی تھی حل من مونس وحل من انیس، کیا کوئی سننے والا ہے؟ لیکن اے مریم، اے حاجر، اب زینب میدان امتحان میں ہے، اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر فریاد کر رہی ہے واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ فاطمہ، فریادیں کر رہی ہے. اور یہ شمر لعین ہے، ضربے چلا رہا ہے، ضربے چلا کر سر اقدس حسین جدا کر کے زلفوں سے پکڑ کر بے حرمتی کرتا ہوا جب جدا ہو جاتا ہے ٹیلے سے لاش پر آ جاتی ہے، لاش سے لپٹ کر رونے لگتی ہے اور فرماتی ہے کیا تو ہے میرا حسین، کیا تو ہے انت الحسین، اور فاطمہ کا حسین تو ہے، تو علی کا حسین ہے، تو رسول اللہ کا حسین ہے. اور پھر بی بی نے وہ عمل انجام دیا. بی بی لب آگے بڑھاتی ہے اور فرماتی ہے حسین آج ایسی جگہ پہنچا دوں گی جہاں کسی نے نہیں دیا. مومنو آزادارو کٹی رگوں پر لب رکھ دیے اور چومنا شروع کر کے فریادیں کر رہی تھی قد قتل الحسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.